सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस उर्दू को उर्दू वीडियोस के लिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस इंग्लिश को इंग्लिश वीडियोस के लिए और साथ में घंटी को दबाना ना भूलिएगा ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो इस चैनल के ऊपर आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी के साथ वो वीडियो देख सकें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں صفات حروف۔ انشاءاللہ آج کی اس کلاس کے اندر ہم میم ساکن کے قاعدوں میں سے آخری قاعدہ اظہار الشفوی پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم میم ساکن کے قاعدوں میں سے دو قاعدے پڑھ چکے ہیں، ادغام الشفوی اور اخفاء الشفوی۔ تو آج اظہار الشفوی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ میم ساکن کے قاعدوں میں سے تیسرا قاعدہ اظہار شفوی کا ہے۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، شفوی سے مراد میم ہے، یعنی کہ میم کی آواز کو ظاہر کرنا۔ تو وہ کس طریقے سے ظاہر کرتے ہیں، آئیے اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ اگر میم ساکن کے بعد با، میم اور الف کے علاوہ 26 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو اپنے مخرج سے ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میم ساکن کے بعد با، ٹھیک ہے، اس سے پہلے والے لیسنز میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر میم ساکن کے بعد با آئے تو وہاں پر اخفاء شفوی ہوتا ہے، یعنی کہ میم کی آواز کو چھپا کر پڑھتے ہیں ناک کے اندر، اور اگر میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو وہاں پر ادغام شفوی ہوتا ہے، یعنی کہ میم کی آواز کو ناک کے اندر لے کر جاتے ہیں اور غنہ کرتے ہیں اور ایک سیکنڈ وہاں پر لمبا کرتے ہیں۔ اور اگر الف آئے میم ساکن کے بعد تو الف کیونکہ نہیں پڑھا جاتا میم ساکن کے بعد، کیونکہ الف سائلنٹ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو نہیں پڑھا جاتا۔ اور اگر میم ساکن کے بعد ان تین حروف یعنی کہ با، میم اور الف کے علاوہ باقی 26 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا، وہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ تو اظہار شفوی کیسے ہوتا ہے، یعنی کہ میم کو اپنے مخرج سے ظاہر کر کے پڑھیں۔ اور میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کے خشک حصے آپس میں جب ملیں گے یعنی باہر والے، تو اس وقت میم ادا ہوگا اور وہاں پر میم کی آواز ظاہر ہوگی۔ تو آئیے مثالیں دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے ہم عن۔ پہلے یہاں پر دیکھیں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد عین آ گیا ہے جو کہ نہ تو با میں سے ہے، نہ میم ہے اور نہ الف ہے، یعنی کہ ان تین حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا وہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ میم ساکن سے مراد میم کے اوپر جب جزم آئے گی، سکون کا سائن، تو اس وقت اس کو میم ساکن بولتے ہیں۔ تو میم ساکن کے بعد یہ 26 حروف یہ نیچے لکھے ہوئے ہیں، تو عین ان میں سے ہی ہے۔ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ عین ہے، تو میم ساکن کے بعد عین آ گیا، تو اس وقت یہاں پر میم کے اوپر غنہ نہیں کریں گے، نہ ہی اخفا کریں گے، بلکہ میم کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تو اس وقت ہم پڑھیں گے ہم عن، ہم عن، ہم، میم کی آواز ظاہر ہوئی اور پھر آگے والا حرف پڑھیں گے ہم عن۔ یہ کریکٹ ہے، اس کو آپ نے غنہ نہیں کرنا، ہم عن، وہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ اظہار الشفوی کے اندر جو مثالیں ہیں وہ ایک ورڈ کے اندر بھی آ سکتی ہیں اور دو ورڈز کے اندر بھی آ سکتی ہیں۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں ہم ان، تو یہ دو الگ الگ ورڈز ہیں، یہاں پر آئی ہیں۔ اور انعمتا کے اندر آپ دیکھیں کہ میم ساکن کے بعد 26 حروف میں سے ایک حرف جو ہے وہ تا آ گیا ہے، تو یہاں پر جو
مثال ہے وہ ایک ورڈ کی ہے۔ تو اظہار شفوی کی مثالیں ایک ورڈ کے اندر بھی آ سکتی ہیں اور دو ورڈز کے اندر بھی آ سکتی ہیں۔ یہاں پر سیکنڈ مثال آپ دیکھیں، یہاں پر میم ساکن آیا اور میم ساکن کے بعد تا آ گیا جو کہ اظہار شفوی میں سے ہے، تو اس کو پڑھیں گے انعمت، میم کی آواز کو ظاہر کریں گے، انعمت انعمت، یہ اظہار شفوی ہو گیا یہاں پر۔ تیسری مثال دیکھیں، یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد یا آ گیا اور یا بھی ان 26 حروف میں سے ہے یہاں پر، تو یا یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا۔ تو پڑھیں گے الم یجعل، الم یجعل، ٹھیک ہے، میم کی آواز کو ظاہر کریں گے، الم یجعل، الم لم، ٹھیک ہے، الم یجعل، الم یجعل۔ آخری مثال میں دیکھیں، میم ساکن کے بعد نون آ گیا ہے، نون بھی نہ تو با ہے نہ میم ہے اور نہ الف ہے، بلکہ ان کے علاوہ ان 26 حروف میں سے آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا۔ تو اس کو بھی پڑھیں گے الم نشرح، الم نشرح، الم نشرح، الم نشرح۔ یہاں پر بھی میم کی آواز ظاہر ہو رہی ہے، تو اس کو اظہار شفوی بولتے ہیں۔ اگر آپ کو اس سبق کے اندر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں یہ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کا جلد رپلائی آپ کو کروں۔ اور میں معذرت کرتا ہوں کہ بہت سا بیچ میں گیپ آ گیا تھا کچھ ڈومیسٹک پرابلمس کی وجہ سے، جس کی وجہ سے میں ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر پایا۔ انشاءاللہ آج سے ریگولر کلاسز ہم شروع کر رہے ہیں، اور آپ نے جو کچھ سیکھنا ہے قرآن کے حوالے سے، تجوید کے حوالے سے، کائنڈلی اپنی سجیشنز مجھے ضرور دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز ان کے اوپر میں بناؤں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر ملتے ہیں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر ملتا ہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔